قانون سے مفروری کبھی کبھی آپ کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ بن جائے تو قانون سے بھاگنے کی بجائے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ آج کی مفروری کل آپ کے گلے کا پھندا بن جائے۔ اس فیصلے میں ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا جہاں اگر ملزم وقت پر عدالت کا سامنا کرتا اور اہم گواہ پر مکمل جرح کرتا تو شاید اس کی گواہی میں کوئی ایسا قانونی نقص یا تضاد سامنے آ جاتا جو ملزم کے حق میں جاتا، لیکن تقریباً 9 سال کی مفروری نے اسے اس موقع سے محروم کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں وقار خان ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ مقدمہ رفعت حسین بنام زاہدہ بی بی وغیرہ، سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ 2026 SCMR پیج 1139۔ یہ معاملہ 2003 میں ہونے والے 2 افراد کے قتل کا تھا۔ استغاثہ کے مطابق رفعت حسین اور اس کے ساتھی نے فائرنگ کر کے محمد اشفاق اور ضیاء الحق کو قتل کیا۔ رفعت حسین اس مقدمے میں گرفتار نہیں ہوا بلکہ تقریباً 9 سال تک مفرور رہا اور بالآخر 3 مئی 2012 کو گرفتار ہوا۔ اس مقدمے میں ایک انتہائی اہم گواہ عبد الرحمان تھا جو مقتول محمد اشفاق کا والد اور اس واقعے کا چشمدید گواہ تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ جب مقدمے کی ابتدائی کارروائی ہوئی تو رفعت حسین مفرور تھا۔ اس وقت جن ملزمان کے خلاف کارروائی ہوئی ان پر اصل الزام براہ راست قتل کا نہیں بلکہ ابیٹمنٹ یعنی اعانت جرم کا تھا۔ ان کے وکلاء نے عبد الرحمان پر جرح کی، لیکن چونکہ رفعت حسین اس وقت خود قانون کے سامنے موجود نہیں تھا اس لیے اس کے خلاف براہ راست قتل کے الزام کے حوالے سے وہ جرح نہ ہو سکی، جو وہ خود اس کی موجودگی میں اس کا کونسل اس کے اہم گواہ پر جرح کر سکتا تھا۔ بعد میں جب رفعت حسین گرفتار ہوا تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا تھا۔ عبد الرحمان جو کہ مقتول اشفاق احمد کا باپ تھا اور اس مقدمے کا سب سے اہم چشمدید گواہ تھا، فوت ہو چکا تھا اور اب وہ عدالت میں آ کر رفعت حسین کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی رفعت حسین کو اس مرحلہ پر اس سے جرح کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ ملزم کی طرف سے بنیادی اعتراض یہ تھا کہ جس گواہ نے اس کے خلاف بیان دیا وہ اب زندہ نہیں ہے، لہٰذا اسے دوبارہ جرح کا موقع نہیں ملا، اس لیے اس کا پرانا بیان اس کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اعتراض کو قبول نہیں کیا اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ 353 کے اصول کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ عام حالات میں ملزم یا اس کے وکیل کی موجودگی میں گواہی ریکارڈ ہونا اور اس گواہ پر جرح کا موقع ملنا ضروری ہے، لیکن ضابطہ فوجداری کی دفعہ 512 خاص طور پر ایسے مفرور ملزم کی صورت میں قانونی طریقہ کار فراہم کرتی ہے جو گرفتاری سے بچ رہا ہو۔ اگر ایسے حالات میں گواہ کی گواہی قانون کے مطابق پہلے ریکارڈ ہو جائے اور بعد میں وہ گواہ فوت ہو جائے یا کسی معقول وجہ سے دستیاب نہ رہے تو مخصوص شرائط پوری ہونے پر اس سابقہ گواہی کو بعد کے ٹرائل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 47 بھی انتہائی اہم تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھا کہ عبد الرحمان کا بیان پہلے اسی واقعہ سے متعلق عدالتی کارروائی میں ریکارڈ ہوا تھا اور اس پر دفاع کو جرح کا موقع بھی ملا تھا۔ بعد میں اس کی وفات ہو گئی، اس لیے عدالت نے قرار دیا کہ قانونی شرائط پوری ہونے کی وجہ سے اس کا سابقہ بیان بعد کے ٹرائل میں قابل استعمال تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اہم قانونی اصول واضح کیا کہ اگر ملزم خود جان بوجھ کر عدالت اور قانون کے عمل سے بھاگتا رہے تو وہ بعد میں اپنی اس مفروری کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے گواہ پر جرح کا موقع نہیں ملا، اس لیے اس کی پہلے سے ریکارڈ شدہ گواہی بھی ختم کر دی جائے۔ عدالت نے صرف اس پرانے بیان پر فیصلہ نہیں کیا بلکہ پورے مقدمے کے شواہد کو مجموعی طور پر دیکھا۔ محمد اسحاق PW6 کی بعد کی گواہی بھی موجود تھی جسے عدالت نے پہلے بیان کے ساتھ ہم آہنگ پایا۔ FIR بھی واقعے کے تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر درج ہوئی جس سے عدالت کے مطابق بعد میں سوچ سمجھ کر کہانی بنانے کا امکان کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل شہادت نے چوٹوں اور موت کی وجہ کے حوالے سے استغاثہ کے موقف کو تقویت دی، جبکہ مبینہ اسلحے کی ریکوری اور ملزم کی تقریباً 9 سال مفروری کو بھی دوسرے شواہد کے ساتھ دیکھا گیا۔ دفاع کی طرف سے گواہوں کے بیان میں تضادات، ریکوری کو مشکوک قرار دینے اور ملزم کو غلط طور پر مقدمے میں ملوث کرنے جیسے دلائل دیے گئے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا کہ مجموعی شہادت میں ایسا کوئی مٹیریل کنٹراڈکشن موجود نہیں جس کی وجہ سے استغاثہ کی کہانی کو مسترد کیا جا سکے، اور عدالت اس نتیجہ پر پہنچی کہ استغاثہ نے مقدمہ کو بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ مکمل طور پر ثابت کر دیا ہے۔ ایک اور اہم بات سزا کے حوالے سے ہے۔ ہائی کورٹ نے پہلے رفعت حسین کی موت کی سزا کو 2 کاؤنٹس پر عمر قید میں تبدیل کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے یہ اختیار کسی غیر معقول اور من مانے انداز میں استعمال نہیں کیا، اس لیے سزا دوبارہ موت کی سزا میں تبدیل کرنے کی کوئی قانونی وجہ نہیں، چنانچہ عمر قید کو برقرار رکھا اور دونوں سزاؤں کو کنکورنٹلی یعنی ایک ساتھ چلانے کا حکم دیا گیا۔ اس فیصلے
مسئلے کا سب سے بڑا سبق عام آدمی کے لیے یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے خلاف کوئی مقدمہ بن جائے تو بلا وجہ قانون سے مفروری اختیار نہ کریں، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، عدالت کا سامنا کریں اور اپنے دفاع کا پورا حق استعمال کریں۔ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کا میرٹ عدالت کے سامنے آئے گا، آپ کو گواہوں پر جرح کا موقع ملے گا اور قانون آپ کو دفاع کا پورا حق دے گا۔ لیکن اگر آپ بھاگتے رہیں تو ممکن ہے وقت گزرنے کے ساتھ حالات آپ کے خلاف بدل جائیں، کوئی اہم گواہ فوت ہو جائے، کوئی ایسا ثبوت آپ کی عدم موجودگی میں قانونی طور پر محفوظ ہو جائے اور بعد میں آپ کے پاس وہ موقع ہی نہ رہے جو آپ کو بر وقت عدالت کا سامنا کرنے کی صورت میں مل سکتا تھا۔ رفعت حسین کے مقدمے میں بھی یہی ہوا۔ وہ تقریباً 9 سال تک قانون سے دور رہا، لیکن جب واپس قانون کے سامنے آیا تو وہ مرکزی گواہ موجود نہیں تھا جس پر شاید وہ تفصیلی جرح کر کے اپنے حق میں کوئی قانونی کمزوری نکال سکتا تھا۔ اس لیے اس مقدمے کا مغز یہ نہیں کہ ہر مفرور شخص لازماً سزا پائے گا، بلکہ اصل سبق یہ ہے کہ مفروری اپنے آپ میں کوئی دفاع نہیں، بلکہ بعض حالات میں آپ کا قانون سے بھاگنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قانون سے بھاگ کر مسئلہ ختم نہیں ہوتا، بعض اوقات وقت کے ساتھ وہ مسئلہ مزید سنگین ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو قانون کا سامنا کریں، اپنا مکمل دفاع کریں اور فیصلہ میرٹ پر ہونے دیں، کیونکہ آج کی مفروری کل آپ کے لیے واقعی گلے کا پھندا بن سکتی ہے۔